وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور وہ تو بہت کچھ درگزر فرما دیتا ہے۔ رمضان سیریز شکر گزاری کی برکات کی 17ویں قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سیریز آپ کی خدمت میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف قرآن لرننگ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک دن صبح آپ جاگتے ہیں اور احساس ہوتا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ دی ہے، اور یہ بات آپ کی پیشانی پہ واضح طور پہ لکھ دی جاتی ہے۔ آپ دفتر جاتے ہیں اور ہر کوئی اسے دیکھ سکتا ہے، آپ اسکول جاتے ہیں اور دوست مذاق اڑاتے ہیں۔ لوگ آپ کو اس نیک اور پرہیزگار انسان کے طور پر نہیں دیکھتے جس طرح آپ نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شرمندگی ناقابل برداشت ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اور آپ فجر چھوڑتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہاں ہم اللہ کی شکر گزاری کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں کہ اللہ الستار ہے، جو ہماری خامیوں کو چھپاتا ہے، اور اپنی عظیم رحمت سے اللہ ہمارے گناہوں کو دوسروں کی نظر سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ میرے دادا ایک بڑے مزے کا قطعہ پڑھا کرتے تھے، مجھے شاعر کا نام نہیں پتہ، لیکن وہ کہا کرتے تھے: خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر ہر کوئی ہمارے گناہ کی فہرست ایسے دیکھ سکتا جیسے ہمارے جسم پر موجود ہمارے لباس کو دیکھ سکتا ہے، تو کیا ہوتا؟ نہ کوئی ہم سے بات کرنا چاہتا، نہ ہماری بات سننا چاہتا، نہ ہمارے قریب آنا چاہتا، نہ ہم سے محبت کرتا۔ کیا یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مقام نہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو چھپا کر رکھتا ہے؟ یاد رکھیے، بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہی چلے جائیں، بلکہ بات کرنے کا مقصد اللہ کی رحمت کی وسعت کو اجاگر کرنا ہے۔ اب ذرا اپنے خیالات کے بارے میں سوچیں، وہ عجیب خیالات جو ہمارے ذہن میں دوسروں کے بارے میں آتے ہیں، واقعی شرمندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ پھر ذرا تصور کریں کہ اگر ہمارے نفس پر اللہ ہمیں بالکل کنٹرول نہ دیتا، ہم جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں جائیں، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انتشار کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب ذرا ان تکلیف دہ یادوں کے بارے میں سوچیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کم تکلیف دہ ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے کہ ایسی یادیں ہمیں مسلسل تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آج کی پریکٹیکل ایکسرسائز آپ اپنے ذہن میں کریں، کیونکہ شرمندہ کرنے والے خیالات یا تکلیف دہ یادیں لکھنے کی شاید ضرورت نہیں ہوا کرتی، لیکن اپنی ایسی 3 سوچوں یا خواہشات کے بارے میں سوچئے کہ اگر کوئی اور انہیں جانتا تو آپ کو بے حد شرمندگی محسوس ہوتی، اور اللہ کا نام الستار لے کر شکر ادا کریں کہ اس نے انہیں دنیا سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس دنیا اور آخرت میں آپ کی اور میرے گناہوں، برے خیالات اور برے اعمال کی پردہ پوشی فرمائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ غلط تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے سے الفاظ کے معنی بدل سکتے ہیں؟ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف قرآن لرننگ IIQL، جو 2008 سے کوالٹی اسلامک ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے، لایا ہے آپ کے لیے اسپیشلی آن لائن لائیو انٹریکٹیو تجوید کورس، جس کا نام ہے تجوید ایسینشل، جہاں آپ ماہر اساتذہ کے ساتھ لائیو کلاس میں شامل ہو کر اپنی غلطیوں کو فوراً درست کر سکتے ہیں۔ یہ کورس بچوں، بڑوں اور اسپیشلی خواتین کے لیے الگ الگ ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ہر کوئی اپنی سہولت کے مطابق قرآن کو تجوید کے اصولوں کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکے۔ قرآن کی تلاوت کو درست اور خوبصورت بنانے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کریں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔